اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے ہم ماہ رمضان میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 19ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سورہ یاسین سے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، جبکہ اس کی آیات کی تعداد ہے 83، اور یہ اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف مقطعہ یاسین سے ہوا، اور اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی یاسین رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر قائم ہیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن بڑے غالب اور مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نزول قرآن کا مقصد بیان کیا اور فرمایا کہ اس کا مقصد یہ کہ غافل لوگوں کو اللہ رب العزت سے عذاب سے ڈرایا جائے، اور فرمایا کہ ان پر حق کی حجیت کو قائم کرنا اس کا مقصد ہے۔ لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہیں جو دعوت کو قبول نہیں کرتے، فرمایا ان پر اس کی دعوت اثر انداز نہیں ہوتی، اور دعوت حق انہی پر اثر انداز ہوتی ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی خشیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنی قدرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے۔ اللہ رب العزت نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی کو ایک بستی جس کا نام انطاکیہ ذکر کیا جاتا ہے اس کی طرف بھیجا۔ بستی والوں نے نبی کی تکذیب کی اور ان سے بدفعالی لی، اور انہیں سنگسار کرنے اور انہیں دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی، اور فرمایا کہ انبیاء نے ان پر حجت الہی کو قائم کیا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان کی پیروی کرو۔ لوگوں سے کہا یہ تم سے کسی طرح کے اجر اور انعام کے طلبگار نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر آخر میں اس واقعے کے فرمایا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر اگلی آیات میں فرمایا اللہ رب العزت نے حکیمانہ انداز اپناتے ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کہو کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم بھی اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا میں معبود برحق کو چھوڑ کر ان بتوں کو، ان باطل معبودوں کو جو کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ باطل معبود میری شفاعت کرنے والے نہیں، اور نہ ہی مجھے نجات دینے والے ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے حکیمانہ انداز میں دعوت توحید دی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر فرمایا کہ سورج، چاند، سیارے سب اللہ ہی کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ ان میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور سور کے پھونکے جانے کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اچانک وہ سب اپنی قبروں سے اپنے رب کی جانب تیزی سے چلنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری مصیبت، ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہ واقعہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، اور صرف ہولناک چیخ ہوگی، بس اچانک وہ سب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سو آج کے دن کسی شخص پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان کو صرف انہی کاموں کا صلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے آرام کر رہی ہوں گی۔ ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے، اور وہ ہر چیز جس کی وہ خواہش کریں گے دستیاب ہوگی۔ پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت مجرموں سے فرمائے گا کہ آج الگ ہو جاؤ، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جو لوگ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتے رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنا صبح و شام بسر کرتے رہے ہوں گے، ان کے لیے گویا قیامت کا دن کسی پکنک سے کم نہیں ہوگا۔ وہ آرام سے ایک خوبصورت تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے ہر وہ نعمت ہوگی بروسے قیامت جس کی وہ تمنا کریں گے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کی ہوگی، جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، ان کے لیے در حقیقت قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ کیوں کہ اب انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ذکر کیا کہ مجرموں کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور فرمایا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ کو اللہ رب العزت زبان عطا کرے گا، اور وہ بول کر بتائیں گے کہ مولا اس شخص نے میرے سے، یعنی ان ہاتھوں کے ذریعے، میرے ذریعے سے یہ گناہ کے کام کیے۔ آنکھیں بتائیں گی کہ مولا میرے ذریعے اس نے یہ گناہ کیا، اور پاؤں بتائیں گے کہ مولا میرے ذریعے یہ ان غلط گناہوں والی جگہ پر چل کر گیا۔ الغرض جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہاں ذکر کیا کہ ان کے جسم کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء انہی کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ مولا ہم سے اس نے یہ جرم کیے، یہ جرائم کیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا۔ فرمایا یہ کتاب تو صرف نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے۔ کفار اور مشرکین معاذ اللہ اس کتاب قرآن حکیم کو شاعری کا مجموعہ کہنے لگے، اور آقا دو جہاں کو شاعر کہہ کر مخاطب کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید واضح نصیحت ہے، واضح قرآن ہے، تاکہ وہ زندہ لوگوں کو ڈرائیں اور کافروں پر حق ثابت ہو جائیں۔ پھر فرمایا ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں۔ یعنی ایسی لمبی عمر اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنی چاہیے اور اس کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری اور جسمانی قوت سلامت رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں منکرین آخرت کے عقلی سوال کا ذکر کیا کہ وہ کہتے کہ جب انسان مر جائے گا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ یعنی اس کی خاک کے ذرات تک گھل چکے ہوں گے تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب رب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ کن کہنا بھی ضروری نہیں، صرف اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ صافات ہے
جو اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی اور اس کی آیات کی تعداد ہے 183۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے صف باندھے ہوئے فرشتوں کی جماعت کی قسم کھائی، پھر ان ڈانٹنے والے فرشتوں کی جماعت کی قسم کھائی، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا بے شک تمہاری عبادت کا مستحق صرف ایک خدا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں 3 بڑی قسمیں کھا کر فرمایا کہ تمہاری عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے یکتا ہونے کا ذکر کیا، معبود برحق ہونے کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ پہلے شیطان کا داخلہ عالم بالا کی طرف ہوتا تھا، مگر اب اس کا داخلہ عالم بالا کی طرف بند کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ اس طرف کا رخ کرے تو اسے آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے منکرین آخرت کی بے بسی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس دن سرنگوں ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پائیں گے، اور سب داخل عذاب ہوں گے۔ جب انہیں دنیا میں دعوت توحید دی جاتی تھی تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور اسے رد کر دیا کرتے تھے۔ دنیا میں توحید کو رد کر دیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فرمایا آخرت میں وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور سوائے عذاب کے کوئی اور ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا اور فرمایا کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، اور وہ جنت میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا سفید اور لذیذ شربت سے اور شربت کے جام سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، اور فرمایا کہ وہ ایسا لذیذ شربت ہوگا، شراب طہور ہوگی جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ ہوش اڑیں گے، اور پیکرے شرم و حیا حوریں وہاں موجود ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ بلند مقام پر بیٹھے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنمیوں کی کیفیات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان کی حال یہ ہوگا، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ شیطان کے سروں کی طرح دوزخ کی جڑ سے پیدا ہونے والا زقوم یعنی تھور کا درخت ان کی غذا ہوگا، پھر انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یعنی یہ کیفیت ہوگی، اتنا درد ہوگا جہنمی لوگوں کے عذاب میں، اور سوائے درد اور تکلیف کے اور سوائے مصیبت کے جہنم میں اور کچھ نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو صالح مسلمانوں نے نجات پائی ان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سرکش لوگوں کے ڈوب جانے کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کیا، اور اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے ساتھ میلے میں نہ گئے اور ان کے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور سزا کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کا لاوا تیار کر کے اس میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور فرمایا کہ ہم نے ان کی ہوئی تدبیروں کو رد کر دیا، ناکام بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، ولادت کی بشارت دی، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ وہ کام کاج میں
اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر غیب سے نمودار ہونے والے مینڈھے کو ذبح کیے جانے کا حکم دیا گیا۔ سو اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہی وہ واقعہ ہے جس کو قرآن نے ذبح عظیم کا نام دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دیگر انبیاء کرام، جن میں حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یاسین علیہ السلام اور حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ پھر قرآن اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی سے دریا میں ڈالے جانے کا ذکر کیا، اور پھر مچھلی کے نکل جانے کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اللہ کی یہ شان ہے، یہ اللہ کی شان کا اعجاز ہے کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، اور ان تمام مراحل میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور ایک تسبیح انہوں نے پڑھی جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ فرمایا کہ وہ بیمار تھے، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، اور ان کے لیے لوکی کی ایک بیل کو اگا کر ان پر سایہ فگن کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مشرکوں کی عجیب فطرت کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ مشرک لوگ اپنے لیے بیٹیوں کی بجائے بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، اور عجیب عادت ہے ان کی کہ اللہ کی طرف نسبت بیٹیوں کی کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ڈکلیئر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، اور یہ اولاد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اس سے بڑھ کر اور گناہ کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ ان سب سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ صاد ہے، جو قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 38ویں نمبر پر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد ہے 88۔ اس سورہ مبارکہ کی اہم مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا، اور فرمایا کہ اس نصیحت والے قرآن کی قسم، جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی قسم کھاتے ہوئے آغاز کیا، اور پھر مشرکین کو چیلنج کیا۔ فرمایا کہ جنہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت ان کو دے دی جائے، اور پھر انہیں کہا جائے کہ آسمانوں کی طرف چڑھیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں، تو پھر انہیں اپنے عجز کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قوم عاد کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، اور قوم سمود کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، اصحاب ایکا کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ اور کیونکہ ہم ان تمام اقوام کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ نشستوں میں پڑھ چکے ہیں، سو آگے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور فرمایا
کہ داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پرندے زبور کی تلاوت کرتے وقت ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور اللہ نے انہیں سلطنت، حکمت اور قول فیصل عطا کیا، اور فرمایا کہ ان کے پاس ایک دائر مقدمے کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس ایک دمبا ہے، اور وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ ایک بھی میں اس کو دے دوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ایک دمبے کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ بڑے اچھے بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے جانے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے کلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان پر جو مصائب آئے ان کا ذکر کیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارے، پھر ان کے پاؤں کی ضرب سے غسل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نکل آیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آزمائش کے طور پر جو مال اور جو نعمتیں ان سے سلب کر لی تھیں، اللہ نے اس سے دگنی ان کو عطا کی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی، تو اللہ نے اس قسم سے انہیں اس طرح بری کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنا کر ایک ضرب لگائیں تو وہ اپنی قسم میں بری ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ایوب علیہ السلام صابر تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اہل تقوی کے لیے اپنی مختلف اور بیش بہا دائمی نعمتوں کا ذکر کیا جو جنت میں ان کی منتظر ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے عذاب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انہیں جہنم میں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، اور فرمایا دوسری طرف جنتی لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں نہایت لذیذہ اور پاکیزہ جام عطا کیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کے واقعے کا ایک بار پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے کلام میں ذکر کیا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، ہر ایک نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، سو آگ مٹی سے افضل ہے، اور شیطان نے اپنے تکبر اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو مردود ہے اور میری بارگاہ سے مردود ہے تو، اور تو نکل جا۔ پھر شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مہلت طلب کی، اور اللہ جل مجدہ نے قیامت تک کے لیے اسے مہلت دے دی، اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور دائیں بائیں ہر جانب سے لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ زمر ہے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن مجید کی 39 نمبر پر ہے، اور یہ اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد ہے 75۔ اس کے مضامین کو اگر دیکھیں تو آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل کی گئی جو غالب حکمت والا ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، سو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کی اطاعت کرتے رہیں، اور فرمایا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرو،
مشرک یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی راتیں سجدے میں گزارتے ہیں، قیام میں گزارتے ہیں، آخرت کے خوف سے ڈرتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے۔ اور تعلیم امت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول کو آقا دو جہاں سے فرمایا کہ آپ کہیے کہ مجھ کو خالص اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، مجھے سب سے پہلا مسلمان بننے کا حکم دیا گیا، اور میں اپنے دین اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، فرمایا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، گردش لیل النہار میں، سورج اور چاند کے ایک ہی مدار میں چلنے میں، اور تمام انسانوں کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ان سے ان کا جوڑا پیدا کیا جو ماں کے پیٹ میں تہ در تہ ظلمتوں میں پرورش پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں آسمان سے بارش کے برسنے کا ذکر کیا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا، رنگ برنگی فصلوں کے زمین سے نکلنے کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جب فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ فرمایا ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اور نصیحت ہے تاکہ اس غور و فکر سے وہ نصیحت حاصل کریں، اور اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ سارے نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید کی اثر آفرینی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ قرآن ملتے جلتے مضامین پر مشتمل ہے، بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بارہا اپنی توحید کا ذکر کیا، بارہا چند آیات کے بعد پھر سے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، اپنے غالب ہونے کا ذکر کیا، اپنے تواب ہونے کا ذکر کیا، اپنے رحیم ہونے کا ذکر کیا۔ پھر اس ذات نے بارہا اپنے کلام میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ دوزخ کے عذاب کا ذکر کیا، اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا، اور اپنے نافرمانوں کا ذکر کیا۔ اور اس نے اپنے کلام میں بارہا گزشتہ اقوام کا ذکر کیا، اور پھر مقصد بیان کیا کہ یہ سب کچھ اس لیے بار بار فرمایا ملتے جلتے مضامین پر مشتمل یہ بہترین کلام ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور پھر نصیحت حاصل کرے۔ سو اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ کلام نازل کیا، اور بار بار اس میں مضامین کو دہرایا تاکہ انسان نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن میں مثالیں بیان کی، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ دو لوگوں کی مثالیں بیان کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ایک وہ ہے جو کئی متضاد خیالات لوگوں کی غلامی کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو فقط ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، فرمایا اس سے مراد وحدہ لا شریک اللہ کا بندہ ہے، جو فقط اپنے ایک ہی رب
کی عبادت کرتا ہے، اسی کے احکامات کو سنتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایمان، ایقان اور نور سے منور ہوگا، کیونکہ اسے فقط ایک ہی مالک کو راضی کرنا ہے، اور وہ جو متضاد خیالات مختلف لوگوں کی غلامی میں ہے، وہ مختلف معبودوں کا پجاری ہے، وہ تشکیش میں مبتلا ہے، وہ وہم میں مبتلا ہے، اور اسے سمجھا ہی نہیں دیتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس معبود کو راضی کرے اور کس کو ناراض۔ اس سورہ مبارکہ میں یہاں پھر اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دی، انسان کو توحید کی طرف بلایا مختلف مثالیں دے کر، اور یہاں بالخصوص 2 لوگوں کی مثالیں دے کر کہ مختلف سمتوں میں جانے کی بجائے، مختلف معبودوں کو راضی کرنے کی بجائے، اس سے کہیں بہتر اور آسان یہ ہے کہ ایک ہی رب کو پکارو، ایک ہی سمت میں اپنا سر جھکاؤ، تاکہ تمہارا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نشست مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے جو اس نے اپنے خاص انعام یافتہ بندوں کے لیے ذکر کی، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، خیر پر ہو، ہماری زندگی آقا دو جہاں کی غلامی اور دین مصطفی کی نوکری میں گزرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔